اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آج ہماری سورہ حدید ہے، اور لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا جواب ہے۔ کسی نے مائک کھولا ہے؟ سمرا کا سوال تھا، وہ پوچھ رہی تھی کہ قوم طبا کے بارے میں بتائیں، زیادہ وہ نہیں جانتی ہیں اس کے بارے میں۔ طبا قوم کے بارے میں بہت زیادہ بتایا بھی نہیں گیا ہے، ان کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ یہ سبا قوم کا ایک قبیلہ تھا، قوم سبا کا، اور ان کے حمیری قبیلہ تھا، ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور انہوں نے سبا جو تھا علاقہ تھا، یمن کا علاقہ تھا، اس پہ کچھ عرصہ انہوں نے حکومت بھی کی تھی۔ یعنی کہ ایک قبیلہ تھا، جیسے ہمارے ہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے پاکستان میں ملک ہے، پاکستان قوم ہے پوری، اور اس کے اوپر چند مخصوص جو ہے خاندان حکومت کرتے ہیں، جیسے یہ شریفان اور زرداریان اور اس طرح کے جو بھٹو وغیرہ کے جو لوگ ہیں، یہ بھی اقتدار میں آتے رہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لیتے تھے۔ تو طبا کی قوم بھی انہی میں سے ایک ہے، اور ان کا حمیر ان کا لقب تھا، حمیر یا حمیر ان کا لقب تھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 سال تک سبا قوم کے اوپر حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کے اوپر وہی جو سارا سلسلہ ہوا اور زوال ہو گیا۔ ابھی تک اس قبیلے کی باقیات موجود ہیں، لیکن انتہائی برے حالات میں، اور یہ خیموں میں اور اس طرح گھوم پھر کے رہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ اور نہ اب ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ انہی میں سے، الگ سے کوئی قوم نہیں تھی، الگ سے ان کے اوپر کوئی نہ نبی آیا تھا، نہ ایسی کوئی ان کے بارے میں بات ملتی ہے، اسی قوم کا یہ حصہ تھے۔ سورہ حدید ہے، اور سورہ حدید جو ہے وہ بہت زیادہ اہم سورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، جو کہ ہم روز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہت مدد فرمائے، اور اس قرآن عظیم کے واسطے سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں سے قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد، روشن اور ہدایت بنا دے۔ اے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما۔ دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی، دلیل اور حجت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ حدید کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کا جو نام ہے، اس کا مطلب ہے لوہا، اور آیت نمبر 25 میں حدید لفظ آتا ہے۔ مدنی سورہ ہے، اور اس کا جو پورا موضوع اور مضمون ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ اس کے اندر باقی تو چیزیں ہیں ہی ہیں، اس کے اندر توحید بھی بہت ہے، اس کے اندر آخرت بھی بہت ہے، آخرت کی کامیابی بھی بہت ہے، لیکن اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اس صورت میں اتنی انفاق فی سبیل اللہ پہ تاکید کی گئی ہے، اتنا ابھارا گیا ہے کہ شاید سورہ بقرہ کے بعد یہ پہلی صورت ہے، یا اس سے بھی زیادہ اس کے اندر ابھارا گیا ہے۔ کیوں ابھارا گیا ہے، یہ ہم اس صورت کو انشاءاللہ پڑھ کے بھی دیکھیں گے۔ اس لیے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ تم اپنے اس مال میں سے دوسروں کو ضرور حصہ دار بناؤ۔ اللہ چاہتا تو خود بھی معاشرے کے اندر ایسی تقسیم کار کر سکتا تھا کہ ہر ایک شخص کے پاس مال برابر ہو، اور کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس، یعنی برابر برابر بھی تو اللہ گن کے تقسیم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کے ذریعے سے ہماری آزمائش کی ہے کہ یہ مال اللہ کی طرف سے تمہارے تصرف میں دیا گیا ہے، تم اس کے فی وقتی طور پہ اس کے مالک اور وارث بنائے گئے ہو، اور اللہ چاہتا تو سب کو دے سکتا تھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں کیا قربانی کر رہے ہو، اور اللہ کے کہنے کی اس جو ہے منشا، اس کو کتنا پورا کر رہے ہو، اور کتنا اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے مال، اپنی جان اور اپنی تمام صلاحیتوں کو لگا رہے ہو۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ مدنی صورت اور مدینہ کے اندر اس وقت اسلامی اسٹیٹ ابھی یوں سمجھے کہ بالکل ایک نئے بچے کی طرح ہے، اس کو ابھی پلنا ہے، بڑھنا ہے، بڑا ہونا ہے اس کو، اور پھر اس نے اپنے وجود سے بہت سارے کام دکھانے، اس لیے اس کو بڑا کرنے کے لیے اب مخیر جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ساتھ ساتھ جنگیں بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعوت دین کا کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ مدینہ اسٹیٹ اپنے پیروں پر کھڑی بھی ہونا چاہتی ہے، اس لیے ابھارا گیا ہے کہ بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ جو اہل ایمان اس وقت کے مخاطبین تھے وہ یقیناً سابقون اور اولون تھے، ان کا ایمان کا لیول بہت زیادہ بڑا ہوا تھا،
اور مال ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، تو یہاں پہ اب مال اور ایمان دونوں چیزیں برابر کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مال جیتتا ہے یا ایمان جیتتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اکثر شروع کے دنوں میں ایمان ہی جیتا، اس لیے کہ ایمان ہائی درجے کا تھا، ہائی لیول کا تھا۔ تو یہ ہے اس کا مرکزی جو مضمون ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں چیز ہے وہ ہے نور کی بات کی گئی ہے، اللہ کے نور کی بات، نور کن لوگوں کو نصیب ہوگا اور ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور وہ نور کیا کام کرے گا اور کب ملے گا اور کن لوگوں سے دور ہو جائے گا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کا اگر آپ کے پاس تفہیم القرآن ہے مولانا کی لکھی ہوئی، تو پیج جو 299 ہے اس کے اوپر تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس کا جو سیکنڈ لاسٹ اس کا پیراگراف ہے وہ ہے کہ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کیا ہو، اور رہے وہ منافق جو دنیا میں صرف اپنے ہی مفادات کو دیکھتے رہے، تو ان کو اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل غالب ہوتا ہے، وہ خواہ دنیا کی زندگی میں مومنوں کے ساتھ مل جل کر بھی رہے ہوں، مگر آخرت میں ان کو مومنین سے الگ کر دیا جائے گا اور نور سے وہ محروم ہو جائیں گے، اور ان کا حشر اور ان کا ٹھکانہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں اس میں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں اور دنیا کو جمع کرتے سمیٹتے انہوں نے اپنا وقت کو گزار دیا، اور جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر کے ہو گئے، وہ مومن ہی کیا جس کے دل میں اللہ کے ذکر سے نہ پکھلے۔ آیت نمبر 16 ہے، بہت مشہور زمانہ آیت، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہے جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر، ریا کہتے ہیں دکھاوے یا نمائش کے بغیر، صدق کے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے، شاید آیت نمبر 21 ہے، دنیا کی زندگی میں چند روزہ سامان ہے، متاع غرور ہے، یہاں کی کھیل دلچسپیاں، یہاں کی سجاوٹ، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی بڑائیوں پر فخر کرنا، یہاں کی مال و دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کچھ بالکل ناپائیدار ہے، مضبوط نہیں ہے، اور اس کی مثال کھیتی کی سی ہے جو آخر میں بھوس بن کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نباتات اور کھیتی کی مثال دی ہے، انسانی زندگی کو ان سرسبز پودوں سے اور پھر ان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ تمام اس کے جو ہیں وہ موضوعات ہیں اس صورت کے۔ اور یہ سورہ سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، اور حدیث کے مطابق 5 صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی سورہ سورہ حدید ہے، اور اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ یسبح یا سبح للہ سے شروع ہونے والی دوسری سورہ حشر ہے، تیسری سورہ صف ہے، چوتھی سورہ جمعہ ہے، اور پانچویں سورہ تغابن ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آیت ایسی ہے، یعنی ان مسبحات، ان 5 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور ابن کثیر نے یہ روایت کیا ہے کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی آیت ہے، ابھی ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ یا دین حق کے بارے میں شیطان کوئی وسوسہ اندازی کرتا ہے یا کوئی شک ڈالتا ہے تو یہ آیت کو تلاوت کرنا چاہیے۔ سورہ حدید بیک وقت میرے لیے خاص طور پر، مجھے خود یہ سورہ ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے۔ پسند کیوں ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی باقی صورتیں پسند نہیں اور یہ خاص طور پر پسند ہے، اس کا انداز بہت عجیب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے ہمیں کھول کے سمجھا دی ہے، اس میں سمجھنے کے لیے انسان کو بہت ڈیپلی بہت ساری چیزوں کا مطالعہ نہیں کرنا پڑتا، اس کے اندر ایک یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انتہائی مشکل صورت ہے، آسان بھی میں نے بولا ہے، مشکل صورت ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ اس کے جو پوائنٹ ہیں ان پر عمل کرنا بے انتہا مشکل کام ہے، جتنے ہی وہ آسان ہے اور جتنے ہی وہ کھول کے، جتنے ہی وہ ایزی ورڈز میں بتائے گئے ہیں، اتنا ہی ان پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ تیسری اس کی سورہ حدید کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام مثالوں کے ذریعے جو ہم جانتے ہیں، جو ہماری زندگی میں موجود ہے، ان مثالوں کے ذریعے اس سورت کی آیات کو واضح کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا، آپ بھی جانتی ہیں قرآن اس وقت تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جوں جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آخر کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح سے صورتوں کا انداز بہت سخت ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز بھی بہت سخت ہوتا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی ایک موم بتی ہے، ایک کینڈل ہے، اور وہ مسلسل جل رہی ہے، اور جلنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل پگھل رہی ہے، تو جب وہ پگھل رہی ہے تو ظاہر بات ہے جو پگھلنے والا مٹیریل ہے وہ سائڈ پہ جمع ہو رہا ہے، اور جو اصل کینڈل ہے وہ تھوڑی سے تھوڑی رہتی جا رہی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ یہ کینڈل ہمارے پاس بالکل تھوڑی رہتی جا رہی ہے،
اور ہم پگھلتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ سمجھانے کا انداز اتنا ہی تیز ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب جو عقل مند ہے انسان، جس کو تو اپنی فلاح کا اور اپنی آخرت کا فکر ہے، اور جو اس کے بارے میں پریشان رہتا ہے، وہ کرے گا کیا؟ وہ یہ کرے گا کہ جو کینڈل پگھل رہی ہے اسی کو نئی موم بتی بنائے گا، اور ایک دھاگا اس کے اندر لگائے گا، اور نئی موم بتی بنا کے اپنے لیے نور کا اور روشنی کا انتظام کرے گا۔ اس کا مطلب ہے انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ دھاگا اٹھائے اور اس موم بتی میں اس میں پرو دے، اور اس کے لیے اپنے لیے نور جمع کرے، کیونکہ وہ موم بتی جو اس کی زندگی ہے، اصل میں اس کی زندگی ہے وہ کینڈل، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور جب وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد اندھیرا ہو رہا ہے، اور جب اندھیرا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس رستہ دیکھنے کے لیے اب کوئی چیز باقی نہیں، یعنی کہ جب وہ قبر میں چلا جا رہا ہے تو اندھیرا ہو گیا، موم بتی ختم ہو چکی ہے، پگھل چکی ہے پوری، ختم جل کے۔ اب قبر میں جا کے اس کے پاس اندھیرا، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے زندگی میں وہ ہوشیاری کی تھی، وہ عقل مندی کی تھی کہ وہ جو پگھلنے والی چیز جو ساتھ میں مٹیریل اور جو موم یا کینڈل جو ساتھ میں اس کے چپک گیا تھا، اس میں دھاگا لگا کے اس نے اپنے لیے عارضی روشنی کا یا مستقل روشنی کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور وہ تو پھر کامیاب ہو گیا۔ تو یوں ہی یہ ایک مثال ہے جو سورہ حدید کے شروع میں مجھے لگتا ہے، میں اپنے آپ کو جب سمجھ رہی ہوں تو لگتا ہے کہ یہ مثال آتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ یہ ساری بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ صورت بہت زیادہ عمل کی صورت ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں کیا بتایا ہے اور کیا چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں نے جب سورہ حدید کو شروع سے پڑھا تھا ہم ساروں نے، اور اس میں بتایا جاتا تھا کہ یہ سورہ حدید ایسی صورت ہے جس سے اگر دل نہ پھرے انسان کا تو اس کے بعد پھر کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو پھیر سکتی ہے، یعنی دل تبدیل ہو جائے، دل چینج ہو جائے، دل مائل ہو جائے وہ کام کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں۔ ان سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، اس صورت کا نمبر کون سا؟ اس صورت کا نمبر ہے 57۔ اس سے پہلے 56 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ان ساروں کے اندر جو احکامات ہے کرنے کے لیے دل مائل ہو جائے تو وہ سورہ حدید کو پڑھنے کے بعد ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب اس کے بعد تنبیہات ہیں، اس کے بعد آخرت کے نظارے ہیں، اس کے بعد شدید عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اس کے بعد اور بہت کچھ ہے۔ پڑھتے ہیں، اور 12 ہے 27 آیتیں اس کی تھوڑی سی ہیں، 29 ہے ٹوٹل، رکوعات اس کے 4 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس شخص نے جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ قرآن کریم جب اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان چیزوں کا تعارف کروانا ہے، بلکہ اس چیز کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسانوں کو یاد دہانی کروائی جائے کہ کائنات میں ہر پیدا کی ہوئی چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اب انسان دیکھ لے کہ میرا اس کے مقابلے میں کیا عمل ہے، کہ کائنات کی جب ہر چیز میں جو درجہ انسانوں کو حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور جو نعمتیں اور جو چیزیں اللہ نے برتنے کو انسانوں کو دی ہیں اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزوں کو بہت تھوڑی ملی ہیں، تو اگر وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح اور اللہ کے شکر میں مشغول ہیں تو انسان پھر کیا کرے؟ انسان کو تو اس سے بہت اعلیٰ اور بلند درجے کی تسبیحات کو کرنا چاہیے۔ یہ ہے یاد دہانی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ کا تعارف دیا جا رہا ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا زبردست تعارف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ زندگی اور موت دینے پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ اللہ کا دوسرا زبردست تعارف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنتوں کا مالک وہی ہے، یعنی اسی نے بنایا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو بنا سکتا اور اس کو کھڑا کر سکتا اور اس کی پرورش کر سکتا، اور پھر سب سے بڑا جو ہے اللہ کے رب ہونے پہ کہ وہ زندگی موت بخش دینے پہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی آیت کو پڑھنے کے بعد امام راضی بتایا جاتا ہے تفاسیر کے اندر کہ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 3، جس کو پڑھ لینے کے بعد یا جس کو تلاوت کر لینے کے بعد امام راضی کبھی خوف سے کھڑے ہو جاتے تھے تو کبھی دہشت زدہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی بے چین ہو کر چلنے لگ جاتے تھے، اور ان کے اوپر اس آیت نے اتنا اثر کیا کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہی اول تھا اور وہی آخر ہے،
اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے. کیا ہمارے اوپر اس آیت کے ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل اس کو قبول کر رہا ہے؟ کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہم پہچان رکھ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ یا ہمیں اس کے عظیم الشان ہستی ہونے کے بارے میں ابھی بھی کوئی شک ہے، یا ہمارے دل کے اوپر اس آیت کا اثر ہو رہا ہے؟ اگر تو ہو رہا ہے تو میری ساتھیوں، پھر تو یہ بہت ہی ایک ایسا لمحہ ہے جس میں انسان کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ میں کون ہوں اور اللہ کون ہے، اور اللہ زبردست کے آگے میری حیثیت کیا ہے، اور میری اس کے سامنے نافرمانی کیا ہے، اور میری اکڑ کیا ہے، اور میری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے. جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. وہ اپنی ہر چیز سے جلوہ افروز ہے، وہ اپنی ہر چیز سے ظاہر ہے. کون سی چیز سے ظاہر نہیں ہے؟ ہم اس کو غیب سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے دور ہے، کہیں بہت دور ہے، ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں ہماری رسائی نہیں ہے، وہاں میں پہنچ ہی نہیں سکتی، نہ میرے خیالات، نہ میری فکر اور نہ میری سوچ. ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ظاہر ہے، اپنے ہر چیز سے اپنے ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے. کن چیزوں میں وہ ہمارے سامنے ہے؟ وہ زمین و آسمان کی ساخت میں ہمارے سامنے ہے، وہ دن اور رات کے آنے جانے میں ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیں زندگی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہماری سانسوں کے آنے جانے میں ہمارے سامنے ہے. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جو آکسیجن ہمیں مل رہی ہے یہ کون دے رہا ہے، یا اس کو جو نکال رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے دل کے دھڑکنے پہ بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، کہ میرا دل دھڑک رہا ہے، وہ اس کی ہر دھڑکن میں شامل ہے. کیا وہ ظاہر نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ چھپا ہوا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے ہماری پہنچ سے، ہماری رسائی سے، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کے باوجود ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، اور ہماری اس کے ساتھ رسائی نہیں ہے. میری دوستو، اس آیت کے آگے تو مجھے نہیں اندازہ کہ ہم اس میں سے ہم میں سے کوئی بھی اس کی تفسیر کر سکتا ہے. یہ اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس کے اوپر تو صرف سوچ ہے، اس کے اوپر تو صرف فکر ہے، اس کے اوپر تو صرف اپنا وجود ہے، اس کے اندر تو صرف اپنی لاپرواہی ہے، اور اس کے اندر تو صرف یہ ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا سلوک کر رہی ہوں اپنے رب کے ساتھ. اس رب کے ساتھ جو جب تھا جب کوئی نہیں تھا، جب بھی ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا. کیا سوچ وہاں جا سکتی ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تو وہ موجود تھا، اور جب ساری دنیا کو فنا ہے تب بھی وہ موجود ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنی ہر چیز سے، اپنی ہر نعمت سے، اپنی ہر تخلیق سے، میرے وجود سے وہ پورا ظاہر ہے، اور وہ مخفی بھی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن وہ اپنے کاموں کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنے دی ہوئی ہر چیز کے ساتھ، اپنی کیا کہے بندہ اللہ کے بارے میں. حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد اور کوئی نہیں ہے، اور تو سے اوپر کوئی شے نہیں ہے، اور تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. شاید اسی آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں. یہ عظیم ترین آیت ہے قرآن پاک کی، اور کہا جاتا ہے کہ 1000 آیات سے یہ افضل ترین ہے. اور جب شیطان وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے، جب کوئی شرک کی طرف شیطان لے کے جانا چاہے تو اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے. کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر خود عرش پر جلوہ افروز ہوا. عرش وہ تخت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ انتہائی بلندیوں پہ ہے. اور اس کے علم میں جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس پر چڑھتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. ان میں ساری چیزیں کہ آسمانوں میں کیا جا رہا ہے، زمین میں کیا جا رہا ہے، اور کیا نکل کے آ رہا ہے، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے. وہ بتایا گیا نا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کل شے کا، ہر شے جو اس دنیا میں موجود ہے. وَهُوَ بِكُلِّ، کل کیا کہتے ہیں؟ کل کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی. کل ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے جز کے ساتھ بنی ہے، اور جز آسمان ہے، جز زمین ہے، جز سمندر ہے، بہت سارے عالم ہیں، جز ستارے ہیں، اور چاند ہے، اور سورج ہے، اور سیارے ہیں، اور بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور وہ سب کا کل ہے. اس کو پتہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے میں نے بنایا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب وہ اتنی سارے علوم رکھتا ہے، جب وہ کل پر نگران ہے، جب ہر چیز کا وہ ایجاد کرتا ہے، جب وہ ہر چیز کا تخلیق کرتا ہے، تو هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تمہاری ہر حرکت سے وہ باخبر ہے، تمہارے ہر چیز کا اس کو علم ہے، تمہاری ہر بات کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر کام کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر سوچ کو وہ دیکھ رہا ہے.
تمہاری ہر فکر کو وہ پکڑتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جگہ نہیں جہاں تم اسے چھپ کر چلے جاؤ، دور کہیں چھپ جاؤ اور وہ تمہیں دیکھ نہ سکے. نہیں، جس کے سامنے اتنی بڑی بڑی عظیم الشان چیزیں ہیں، وہاں تم کیا چیز ہو؟ ہے انسان جس کو یہ قرآن بھیجا گیا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. جہاں بھی تم جاؤ، تم اکیلے ہو، تم لوگوں میں ہو، تم ہجوم میں ہو، تم شادی میں ہو، تم بیاہ میں ہو، تم پیدا ہوئے ہو، تم مر گئے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. اسی لیے اس کا تعارف کیا ہے؟ وہ رب ہے. وہ چھوڑتا نہیں، زندگی کی ایک لمحے کو بھی انسان سے غافل نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے جب تک کہ انسان اپنے آخر انجام کو نہیں پہنچ جاتا. اللہ نے انسان کو بنانے کا عظیم کام کیا. اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے ایک انسان کو بنایا. اللہ نے آسمان بنانے سے پہلے اعلان نہیں کیا تھا. اللہ نے سمندر تخلیق کرنے سے پہلے بھی اعلان نہیں کیا. اللہ نے زمینوں کو بنانے سے پہلے بھی اعلان نہیں کیا. اللہ نے تمام مخلوقات جو دنیا میں عظیم الشان ہے یا پہاڑ ہے، کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے اعلان نہیں کیا کہ میں بنا رہا ہوں. آؤ دیکھو فرشتوں میں کیا چیز بنانے والا ہوں. لیکن انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے اعلان کیا، میں بنا رہا ہوں وہ جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے. کیا سمجھ آتی ہے مجھے یہ بات؟ میں بنا رہا ہوں اس مخلوق کو جس کے لیے میں نے یہ سبھی کچھ تخلیق کیا ہے. یہ دنیا، اس کی سجاوٹ، یہ آسمان، یہ عظیم الشان چیزیں جو میں نے تخلیق کی ہیں، اب میں اس کو بنانے جا رہا ہوں. اب اس کی آبادی کا وقت ہو چلا ہے. تو کیسا ایسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اہم چیز کو بنانے کے بعد اللہ اس سے غافل ہو جائے؟ ایک ایک انسان دنیا میں، کبھی ہم نے سوچا کہ کتنے انسان ہیں اور وہ کہاں کہاں ہیں اور کن کن ملکوں میں ہیں، کن کن صورتوں کے، سوچوں کے، فکروں کے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو. کیا یہ ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہم اپنے ساتھ اگر زندگیوں میں رکھ لیں تو پھر ہماری زندگی ٹیڑھی ہو سکتی ہے. پھر ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتے ہیں. پھر ہم اللہ کی فرما برداری کی حد سے نکل کے باہر جا سکتے ہیں. پھر ہم طاغوت کی بندگی کر سکتے ہیں. پھر ہم فسق میں جا سکتے ہیں میری دوستوں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اس آیت، اس سورت کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک ٹکڑا، اس کی ایک ایک آیت میری دوستوں، کون ہے جو اس کو پڑھ سکے گا؟ کون ہے جو اس پہ غور کر سکے گا؟ کون ہے جو اس کو زندگیوں میں نافذ کرے گا؟ کیوں نہیں یہ اپنے دلوں کو تبدیلی کی صورت میں محسوس ہو رہی ہمیں؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جانے ہیں. جو کچھ اس دنیا میں کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ازل سے، انسان کی پیدائش سے لے کر آخر وقت تک، قیامت کے آنے تک، جتنے معاملات اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں، جتنے ہزار سال، جتنے صدیاں انسان اس زندگی کی گزری ہیں اس زمین پر، وہ تمام کے تمام فیصلے اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اسی کو ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے. ایک اور بڑی نشانی، یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، زمین کو وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کیا یہ آسان کام ہے؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے؟ کیا یہ کسی اور کا تعارف ہو رہا ہے؟ کیا یہ زبردست چیزیں کسی اور کے بارے میں کہی جا رہی ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے کام اور دنوں کو رات میں اور چپکے سے داخل کر دیتے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ میں رات کی تاریکی ختم ہو کے دن کی روشنی نکل آئی ہے، اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں خوبصورتی اور آہستگی کے ساتھ وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. تو کیا وہ دلوں کے چھپے ہوئے حال نہیں جانتا؟ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے اندر چھپے ہوئے ان رازوں کو جو میں چھپا کے اپنے کہیں بڑی خوش خوش بیٹھی ہوں کہ ان سے کوئی واقف نہیں ہے. یہ میرا ذاتی ایسا چیز ہے جس کے اوپر میں خود نگران ہوں. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں. تمہارے سارے پروگرام میری انگلیوں پہ ہیں، میری نظر میں ہیں، اور میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تو وہی ہے جو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جان رہا ہے. اس کے بعد اتنی ساری تعارف، اتنی ساری شدید باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر. اب اس کے بعد اب اتنی ساری جو جب تمہیں دے دی گئی ہیں، حقیقتیں بتا دی گئی ہیں، تو اب ایمان لاؤ اس اللہ پر جو ان ساروں کی چیزوں کا تخلیق کا مالک ہے، اور جس کے بارے میں ابھی تم تعارف شدید انداز میں پڑھ چکے ہو. ورسول ہی، اور رسولوں پر، اس کے رسول پر، اور انفقو، اور خرچ کرو ان چیزوں پر، ان چیزوں میں سے جن پر تم کو اب خلیفہ بنایا گیا ہے.
جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں۔ ایمان لو اللہ پر، یہ ساری جو 6 آیات تک جو سارا اتنا سخت پیکج ایک گزرا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ قرآن کی آیات ہی گزری ہیں اور سورہ حدید کی گزری ہیں، اس کے بعد اللہ ایمان لانے کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے۔ اب ان میں سے جو ایمان لے کے آ جائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، خرچ کرو ان چیزوں پر جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری خلافت ہے کون سی، میں کتنی بڑی سلطنت کی مالک ہوں، میں کتنے بڑے ٹکڑے زمین کی مالک ہوں، میرے پاس کون کون سے خزانے ہیں جن پر مجھے خلیفہ بنایا گیا، میرے پاس ہے کیا، میری اتنی وقت کیا ہے، اتنی مجال کیا ہے۔ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا اور پھر اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر میرے اندر کچھ اور چیزیں دے کے ان پر مجھے خلیفہ بنا دیا۔ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی کہ تمہارا جو دعویٰ ایمان ہے وہ اب زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ تم دل میں کہہ دیا، تم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں ایمان لائی، اور پھر ساری زندگی تم اس پہ بڑی فخر سے اور غرور سے بیٹھ جاؤ کہ تم نے ایمان لائی ہو۔ دعویٰ زبان ایمان ہے جو میرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہاری ملکیت ہیں، جن پہ تم خلیفہ ہو۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ پہلے تو ہمیں ان چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو میرے تصرف میں ہے بھی یا نہیں کوئی چیز، یا اللہ نے مجھے وہ دیا ہے یا نہیں جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ ہم تو خلافت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، ہم تو خلافت سمجھتے ہیں کہ کوئی ملکوں کی خلافت ہو، کوئی بہت بڑی بڑی جاگیروں کی خلافت ہو، کوئی زمینوں کی خلافت ہو، کوئی باغوں کی خلافت ہو، کوئی بہت بڑا مال و دولت ہو، کوئی شدید قسم کا اعلیٰ بینک بیلنس ہو، ہم تو اس کو خلافت سمجھتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں سمجھا، کبھی عام صورت میں نے کبھی سمجھا ہے اپنے گھر کا کام کرتے، کچن کا کام کرتے کہ میرے پاس کوئی خلافت ہے، میرے پاس کوئی منصب ہے، کبھی بھی نہیں، آج تک نہیں۔ تو سوچتے ہیں کہ میرے پاس ہیں کیا چیزیں جو میری خلافت میں ہیں۔ سوچئے ذرا میرے ساتھ کیا ہے میرے پاس۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس میرا جسم ہے جو میری مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ میں اس جسم کو خود جو کھلاتی ہوں وہ کھاتا ہے، جو میں اس کو پلاتی ہوں پہنتا ہے، جو میں اس کو سجاتی ہوں وہ سجتا ہے، جو میں اس جسم کے اوپر محنت کر رہی ہوں وہ ویسا ہی ویسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس اس جسم کے اندر دی ہوئی اللہ کی صلاحیتیں ہیں۔ اس کو اوپر سے دیکھ لیں تو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ لیں کہ کون کون سی ایسی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں جو میری خلافت میں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری عقل، میرا شعور، میری سوچ، میری صلاحیت، میری فکر کن چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ میں ان اعلیٰ چیزوں کو جن کو اللہ نے میری خلافت میں دیا میں استعمال کدھر کر رہی ہوں، کہاں پہ کر رہی ہوں۔ مجھے تو عارضی طور پہ دی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسانی عقل اس کے ساتھ کتنا رہتا ہے؟ شاید اچھا عقل جو ہے انسان کے ساتھ 70 سال رہا ہوگا، مجھے پتہ نہیں، اس بارے میں میری معلومات نہیں، کیونکہ جیسی بڑھاپا آتا ہے انسان کی عقل رخصت ہونے لگتی ہے۔ اپنے بچے کہتے ہیں کہ آپ کو ہو کیا گیا، آپ کس کس طرح سے کھاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کس طرح پیتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری عقل رخصت ہونے والی، ہمارے بچے ہمیں مشورہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عقل جو مجھے 40 سال کی عمر میں ملی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا ہے، تو یہ رہی ہمارے پاس 30 سال یا 35 سال، اتنا عرصہ ہی رہی۔ اس 30 35 سال کے عرصے میں کیا میں نے سمجھا ہے کہ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے؟ نہیں سمجھا آج تک میں نے اس کو۔ اس کے بعد پھر میرا دل آ جاتا ہے، پھر میرے دل کے اندر میرے عقائد آ جاتے ہیں، میری سوچیں آ جاتی ہیں، میری فکریں آ جاتی ہیں، دل کا صحیح ہونا آ جاتا ہے یا نہ ہونا آ جاتا ہے۔ کانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا قرآن کے اندر بار بار، میں کو کیا چیز سن رہی ہوں، کیا سما ہو رہا ہے، اور پھر اطاعت آ رہی ہے، دل اطاعت کرتا ہے قرآن جب سما کرتے ہیں۔ بصیر کیا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھ کان اور دل تینوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی میری خلافت میں، یہ تینوں بہت اہم ہے، ان کے ساتھ میں کیا سلوک کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جسم تو ہوا سو ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے حیات گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے چیزیں دی ہیں وہ میرے پاس کیا ہیں، کیا میں ان کو ڈیزرو کر رہی ہوں، کیا میں کہہ کے آئی تھی، کیا اس ایگریمنٹ میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تم زمین پہ جا رہی ہو تو یہ چیزیں تمہیں دی جائیں، یا مجھے اتنا شعور تھا کہ وہ میں مانگتی، نہیں شعور تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجھے کس گھر میں پیدا کیا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنانا ہے یا صاحب ایمان بنانا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم سے کون سے اعمال سرزد ہونے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ اس راستے کے لیے میں نے صحیح کی، نہ کوشش کی۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی اس راستے پر چل نہیں سکتا تھا۔ تو وہ جو ساری آسائشیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے مجھے اور آپ کو دی ہیں وہ میرے پاس میری خلافت میں ہیں، میں ان کی خود مالک نہیں ہوں۔
یہ ساری چیزیں جو ہم نے سینس کے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، یہ اصل کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس خلافت کی طرف انسان کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا. یہ تم بھی جان رہے ہو اور میں بھی جان رہا ہوں کہ ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تمہارے پاس کیا ہے. کسی کو یہ اندازہ نہیں، تمہارے پڑوس کو، تمہارے عزیز، تمہارے ماں باپ کو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے جتنا مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں. تو یہ تمہاری خلافت میں کیا ہے. ہمیں اس خلافت کو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے کا دیا گیا. ہم میں سے کوئی اپنی مرضی کی موت نہیں مرتا، نہ مرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تھوڑا عرصے کے بعد خود ہی مر جانا ہے، اور جیسے ہی مر جانا ہے وہ خلافت، وہ چیزیں، وہ ملکیت، وہ تمام کے تمام لے لی جائیں گی جو دنیا میں برتنے کے لیے ہمیں دی تھی. جسم لے لیا جائے گا، ایون جسم سب سے پہلے لے لیا جائے گا. روح اپنے اصل کو لوٹ جائے گی. وہ جسمانی جو ساری آسائش اللہ نے مجھے دی تھی، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ رہنے کو چیزیں، اچھے خوبصورت بیڈ، خوبصورت کمفرٹ، پیارے لباس، سجاوٹ کی چیزیں، جسمانی سجاوٹ کی چیزیں، میرا کھانا، میرا کچن، میری ضروریات زندگی، ایک عورت ہونے کے ناطے ہم بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں موت کے ساتھ ہی میرے سے لے لی جائیں گی. ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے ہی نہیں. یہ عارضی طور پر فار دا ٹائم بینگ ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کو تم برتو، استعمال کرو. جیسا کہ ہم کسی ایسے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کرائے کا مکان لیتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فرنشڈ گھر ہے اور اس کی ہم ہر چیز کو پہلے پے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں تو ہم وہاں پہ کوئی ہوٹل لیتے ہیں یا ہم کوئی فرنش فلیٹ لیتے ہیں، ان میں ہر چیز سجی سجائی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ صرف ہمارے چند کپڑے ہوتے ہیں اور ہم ہر چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں اور وہاں پہ عارضی طور پر تھوڑا رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد 3-4 دن بعد ہمارا عمرہ، ہمارا کام، ہماری جو مشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم واپس چلے جاتے ہیں. یہی حال ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرنشڈ دنیا دی ہے، جبکہ ہم سے لیا کچھ نہیں ہے. ہم سے لینے کا مطالبہ صرف اللہ نے اتنا کیا کہ نہ تم سے مال لیا جا رہا ہے، نہ تم سے دولت لی جا رہی. اس فرنشڈ جو تمہیں دی گئی ہے دنیا، زندگی دی گئی ہے، اس میں صرف تمہارے ساتھ ان چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو تمہارے تصرف میں، جو تمہارے ذاتی اختیار میں ہیں. انہی چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ ہماری صلاحیتیں، ہمارا سوچ، ہماری فکر. میرا مقصد زندگی ہے کیا؟ یہ ہے خلافت انسان کی. وہ میں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، وہ میں نے جانا یا نہیں جانا، وہ میں نے پہچانا یا نہیں پہچانا، اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے یا ابھی شروع ہی نہیں کی ہے، میں کروں گی یا نہیں کروں گی، میری نیت میں ہے یا نہیں ہے، میرے ارادے میں ہے یا نہیں ہے، میری کوشش میں ہے یا نہیں ہے. یہ ہے وہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور فوراً پھر واپس لے لی جائے گی. اب اس خلافت سے، ان ساری چیزوں سے میں نے کیا کام لیا، وہ اللہ کو دیکھنا ہے. ایکچولی وہ نچوڑ ہے، وہ موم بتی کا وہ کینڈل ہے جو اس وقت ضائع ہونے سے بچ گئی اور ہم نے اس کے اندر دھاگا ڈال کے ایک نئی موم بتی کو تخلیق کیا، ایک نئی کینڈل بنا لی ہے. یہ وہ کام ہے جس کو اعمال کہا جاتا ہے. اور یہ ہے اس وقت جب ہر چیز واپس لے لی جائے گی، جسم سے لے کے، گھر سے لے کے، ہمارے کاغذات، ہمارے زیورات، ہمارے ڈاکیومنٹس، ہماری تمام روپیہ پیسہ اس وقت واپس لے لیا جائے گا. ان پر کسی اور کو خلافت دے دی جائے گی، اور میری وہ جو میں نے جو چھوٹی سی زندگی میں جو میں نے جمع کیا ہے وہ میرے ساتھ جائے گا. اس چھوٹی سی زندگی میں کیا ہم جمع کریں گے یہ بھی ہم آگے جا کے اسی صورت کے اندر پڑھیں گے. یہ ہے وہ خلافت جو اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، یعنی ایمان بھی تم نے لے آئے ہو، اب تم نے سوچ بھی شروع کر دی ہے اور پھر تم نے وہ مال اور وہ ساری چیزیں خرچ کرنا شروع کر دی ہیں جس پر اللہ نے تمہیں نگران بنایا تھا، تو ان کے لیے بہترین اور بڑا اجر ہے. اللہ کا سوالیہ نشان، وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. تنبیہ انداز ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو جب اتنا اس کا تم وسیم الشان تعارف پڑھ چکے ہو، اس کو پڑھ چکے ہو. الاول والآخر، اور ظاہر اور باطن، مخفی اور ظاہر ہے. تم اللہ پر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی رسول آ چکا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے. میری دوستو، اس سے اور صاف آیتیں اور کیا ہوں گی؟ یا ہمیں سمجھ آ نہیں رہا ہے، یا ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی چیز ان میں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور بے انتہا مشکل ہے یہ قرآن، یہ رسول اللہ کی باتیں مشکل ہے، یا آپ کا پیغام مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، یا میں یہ تنبیہات نہیں سمجھ رہی ہوں جو اتنی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اب تک 56 صورتیں پڑھنے کے بعد بھی ابھی مجھے سمجھ آ ہی نہیں رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ میری طرف کیوں بھیجا گیا ہے. یہ تو صاف آیات ہیں. کیوں ہے صاف آیات؟ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آنا چاہتا ہے. تاریکی ہے کیا؟
اندھیرا ہے، اندھیرے میں رہنا ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ گھبرا جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے اطراف میں بڑی روشنیاں ہو جائیں اور ہر چیز چمکنے دمکنے لگ جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں نا، تم کیسے رہو گے قبر میں؟ تاریک قبر ہے، اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، اس کی روشنی کا اہتمام کرو، جلاؤ وہاں پہ روشنی، تم خود جلا سکتے ہو، یہ تمہارے اختیار کے اندر ہے کہ تم اس کو روشن کرو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس تاریکی میں نہ رکھے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہو، تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو جائے یا تمہیں اندھیروں کے اندر رہنا پڑے۔ وہ اسی لیے تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ تم آ جاؤ روشنی میں، ابھی وقت ہے، ابھی حالات ہیں، ابھی تم کر سکتے ہو میری دوستو۔ چھوڑ دو دنیا کے دھندے، کچھ وقت نکالو اپنے لیے، اس روشنی کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تم روشنی میں رہنے کی آتی ہو، تم پسند کرتی ہو اپنے اطراف ہلے گلے کو، روشنی کو۔ نکالو کچھ وقت روٹین سے، لگاؤ یہاں پہ وقت اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ وہ مہربان تو ہے نا کہ وہ روشنیوں میں لے جانا چاہتا ہے ہمیں، وہ مہربان تو ہے کہ وہ تاریکیوں سے نکالنا چاہتا ہے ہمیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، آسمان اور زمین ہر چیز اللہ کی ہے۔ تم ہو کون یہاں پہ؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ پھر تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ تو ایک مخصوص ماحول اور ایک مخصوص مزاج تھا، اور اس وقت فتح کہا جا رہا ہے، فتح مکہ ہے، اور یہ 8 ہجری میں ہوا ہے، جبکہ 6 ہجری میں فتح مبین ہوئی جو صلح حدیبیہ ہوئی۔ ہم نے کل پرسوں شاید پڑھا تھا، میرے خیال ہے کل ہی پڑھا تھا، شاید یہ پرسوں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فتح کے بعد اور فتح کے پہلے خرچ کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک تنبیہ تھی اور ان کو اس پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اب میری زندگی میں فتح کیا ہے اور میری زندگی میں جہاد کیا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، قرآن کے مخاطبین ابھی تو ہم 1500 سال کے بعد ہیں، فتح مکہ تو ہو چکا، صلح حدیبیہ تو ہو چکی، فتح مبین تو آ چکی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ جب بھی تمہیں ایسا کوئی جگہ نظر آ رہی ہے، جب تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ پکار آ چکی ہے، تمہارے اطراف میں اس وقت خرچ کرنے کے لیے بہت سے لوگ انتظار، یعنی تمہارے خرچ کے اوپر بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں، اس وقت دنیا کو ضرورت ہے تمہارے اس پیسے کی، جبکہ ہر طرف سے پکار آ چکی ہے۔ تم جانتے بھی ہو دنیا میں اس وقت انتہائی اسرت ہے، تم جان بھی رہے ہو کہ دنیا میں اس وقت انتہائی مشکل حالات ہیں، تب تم خرچ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے اس وقت نہ خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم خود پریشان ہو، تم خود بیمار ہو، چلو صدقہ نکالتی ہو، اچھا سال بھر ہو گیا زکوٰۃ نکال دیتی ہو۔ کیوں ہم اللہ کو اتنی گن گن کے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا گن گن کے صدقہ دیتے ہیں؟ کیوں ہم ایک مہینے میں ایک بار ہی صدقہ دے کے دوبارہ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت حالات کیا ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اصل بات بھی بتا دیا کہ یہ ساری میراث، یہ ساری ملکیت، یہ ساری دولت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ہے فتح خرچ کرنے کی دوسری بار یہاں پہ ذکر آیا۔ اب پھر ذکر آ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کیا ایک یہ پکار ہے، ایک ندا ہے، ایک اعلان ہے جو اب کیا جا رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو میرے مسئلے کا حل نکالے؟ کون ہے جو اس وقت آ کے میری مصیبت کا ازالہ کرے؟ کون ہے جو میری بات سنے؟ کون ہے جو میری فریاد سنے؟ یہی اعلان ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ اس وقت اعلان کس کی طرف سے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اعلان ہے مالک کائنات کی طرف سے، اعلان ہے خزانوں کے مالک کی طرف سے، اعلان ہے آسمان و زمین کی میراث رکھنے والے کی طرف سے، اعلان ہے اس رب کی طرف سے جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق کر دی اور اس کو خزانوں سے ہمارے لیے بھر دیا اور ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے۔ اللہ اعلان کیا کر رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کیا اللہ کو میرے قرض کی ضرورت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو ایمان لائے ہیں وہ مال خرچ کریں، اس کے بعد پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم خرچ کرتے جب ایمان لا چکے۔ اب یہ تیسری دفعہ ہے
کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دو. ہمیں یہ ایک امید ہوتی ہے کہ قرض دیا جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ جس کو ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ مخصوص ٹائم پیریڈ کا وعدہ ہوتا ہے کہ میں اتنے 1 مہینے میں 2 مہینے میں یا 2 ہفتے میں یا 1 سال میں تمہیں یہ قرض لوٹا دوں گا. اکثر ایگریمنٹ لکھے جاتے ہیں، اکثر نہیں لکھے جاتے، لیکن ہم جب بھی کسی مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں وہ قرض واپس آ جائے گا. میں نے جو بھی کسی کو پیسے دیے وہ محفوظ ہیں. میں نے جو اپنا مال کسی کو دیا ہے اس نے عارضی طور پر میرے سے لیا تھا کیونکہ اس کو ضرورت تھی، تو میں نے اس کو قرض حسنہ دیا ہے، لیکن میرا وہ مال پڑا ہوا، میں جب چاہوں اس کو لے سکتی ہوں، اس کو برت سکتی ہوں. قرض کے بارے میں اللہ نے یہ امید دلائی ہے کہ اللہ تمہیں قرض دے گا، واپس کرے گا اچھا قرض، تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس دے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض، قرض حسنہ. حسنہ کیوں یہاں پہ کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ اچھی نیت کے ساتھ دینا، خوشی کے ساتھ دینا، دل کی آمادگی کے ساتھ دینا، بہترین دینا، یہ ہے حسنہ. قرضاً حسنہ اللہ نے کہا ہے. کیوں اللہ چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تمہارے اس قرض کی اور اس تمہارے انفاق کی حفاظت کرے گا، اس کو بڑا کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، اور پھر وہ تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے دے دے گا، اور یہ تمہارے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. میری دوستو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں. کیا ہے؟ جو قرض دے گا قرض دینے والوں کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ ہی جوڑ کے ابھی وہ آیت، وہ 11 آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روکا ہے اجرن کریم پہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی مخاطب کر دیا، عورتوں کو بھی مخاطب کر دیا. ان کو دیکھو گے کہ ان کا نور، وہ کون سا نور ہے جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا؟ یہ وہ نور ہوگا جس کے لیے دنیا میں اس نے کوشش کی ہوگی، جو ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا. یہ وہ نور ہوگا جس کے لیے میں نے ہوشیاری کے ساتھ، انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اپنے لیے ایک اگلی لائٹ کا انتظام کیا ہوگا کہ ایک لائٹ بجھ جائے گی تو اگلی لائٹ میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ کو قرض حسن دینے کے بعد انسان کو دیا جائے گا، کسی ذاتی غرض سے نہیں، بلکہ اور کسی شہرت سے نہیں، کسی ریاکاری سے نہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے لیے نہیں، کسی کی واہ واہ کار کے لیے نہیں، کسی کی نظروں میں آنے کے لیے نہیں. اور اس میں صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اس آیت کی پکار پہ کیا 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 ہے اور کس کس طرح سے انفاق کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا ابو دہدہ کا وہ واقعہ جو بتایا جاتا ہے کہ ابو دہدہ جو تھے وہ انہوں نے قرآن کی یہ آیت سن کر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک باغ کا سودا کیا، اور کتنا اچھا سودا کیا کہ ان کی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ ابو دہدہ یہ سودا کر آئے ہیں، جا کے بتا کے آ گئے ہیں کہ وہ باغ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے حاشیہ اس کے اندر 16 ہے، اس میں بتایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے سنا تو حضرت ابو دہدہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہاں اے ابو دہدہ، اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. انہوں نے کہا ذرا اپنا مجھے ہاتھ دکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں. کون سا باغ؟ جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے اور اس میں ان کا اپنا گھر تھا اور اس میں ان کی فیملی رہتی تھی. وہ یہ بات کر کے رسول اللہ سے سیدھے اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو پکار کر کہا کہ دہدہ کی ماں باہر نکل کے آ جاؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. وہ بولی کہ تم نے نفع کا سودا کیا ہے. وہ ایک عورت تھی، بچوں کی ماں تھی، ایک بیوی تھی اور اپنے گھر سے نکالی گئی. وہاں بھی اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو پہلے بہت زیادہ سوال کرتے، دیا کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ ہمارے پاس تو یہی ایک گھر ہے، ہماری گزر بسر کا اس باغ پہ انحصار ہے. تم نے یہ کیا کیا ہے ابو دہدہ؟ لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے اپنے شوہر کو موٹیویٹ کیا، اس نے یہ بتا دیا، اس کا حوصلہ بڑھایا کہ تم نے بہت نفع بخش سودا کیا. اسی وقت وہ اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باہر نکل آئے. ود ان سیکنڈ ان دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کا اس وقت کیا طرز عمل ہوتا ہے. کیوں اہل ایمان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں اور ان کا ایمان اتنا ہائی لیول کا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچ ہے. اور ان کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان کو اس پہ یقین ہوتا ہے۔ انہی کے آگے پھر انہی لوگوں نے اپنے آپ کے لیے لائٹ تیار کی اور گپ اندھیرے میں اپنے لیے نور کا ارینج کیا اور دنیا سے کما کے اکٹھا کر کے روشنیاں لے گئے اس دن کے لیے جب اندھیرا ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت روشنیاں ہیں، بات ہمارے اکٹھا کرنے کی ہے، بات ہمارے جمع کرنے کی ہے، بات ہمارے ہی سنجیدہ ہونے کی ہے۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی، نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ وہ رہیں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے فوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ مومن مردوں کے بعد اب منافق مردوں کا اور عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور جا کے تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ غور و فکر کرنے کی آیت ہے میری دوستو۔ کیسے سامنے نظارہ آ رہا ہے، کوئی چیز کچھ سمجھنے میں مشکل ہے کیا یہاں پہ کہ ہمیں نہیں مشکل آ رہے؟ منافق مردوں اور منافق عورتوں کا حال، کون ہے منافق مرد اور کون ہے منافق عورتیں؟ دیکھنا پڑے گا، کہیں ہم تو نہیں ہیں منافق مرد۔ منافق کی 3 نشانیاں بھی بتائی جا چکی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور گالم گلوچ کرے، جھگڑا کرے۔ یہ ہے منافق کی نشانیاں۔ اپنی زندگیوں کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی ایک نشانی بھی تو نہیں آ رہی۔ اب جب یہ لوگ اکٹھے ایک پورا قافلہ نظر آتا ہے چلنے کے لیے، ذرا سا تصور کر لیتے ہیں کہ اس میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ نیکوں کے سامنے ان کا نور آ رہا ہے جس کی انہوں نے دنیا میں ارینج کر لیا تھا، عقل مندی کی تھی، ہوشیاری دکھائی تھی، روشنی کو جمع کر لیا تھا۔ نیک وہ لوگ ہیں، جبکہ منافقین نے کچھ اکٹھا نہیں کیا، وہ یہاں بھی اندھیروں میں رہے اور اپنے باطل نظریوں میں رہے کہ ہم سارے بچ جائیں گے، چھٹ جائیں گے۔ انہوں نے سنجیدہ لیا ہی نہیں اس پیغام کو جو قرآن کا تھا۔ حالانکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، مسجدوں میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کی محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پیغام کو سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ اب جب وہاں پہ ان کو اندھیرا لگے گا تو وہ کہیں گے کہ ذرا تم ہماری طرف دیکھو، ذرا سا ادھر ادھر ہو جو کہ وہ نور، وہ روشنی، وہ ٹارچ کی لائٹ وہ ہے وہ ہمیں بھی نظر آئے، کیونکہ راستہ بہت اندھیرا ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے، کہیں ہم گر نہ جائیں، کہیں کیچڑ نہ ہو، کہیں کوئی ایسا راستہ نہ ہو، کہیں کوئی کیڑا نہ ہو، ہمیں بھی دو تھوڑی سی روشنی، اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں جو تم نے نور حاصل کیا ہے، اس کو ذرا سا دیکھو، ہمیں بھی راستہ نظر آئے۔ لیکن ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارا نور ہے ہی نہیں، اس نور کو تو کسی اور نے جمع کیا تھا، اس نے اپنی زندگی کو لگایا تھا، کھپایا تھا، ایمان حاصل کیا تھا، اس کے بعد عمل صالح کیا تھا، اس کے بعد پھر صراط مستقیم پہ جم گیا تھا، اس نے نیکیاں جمع کی ہیں، یہ اس کی اپنی ذاتی محنت ہے، اس کے نور سے تمہیں کبھی فائدہ اٹھانے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے درمیان ان کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی جائے گی، لیکن اس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یہ بتا رہا ہے قرآن۔ باب یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے بسور لہو بابن، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کی ایک طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دروازہ کھلا ہے، اور اس دروازے کے اندر اس وقت ہم امن اور سکون کی حالت میں بیٹھے ہیں، جبکہ اس دروازے کے باہر اس وقت شدید ہوا چل رہی ہے۔ کتنی تیز ہے، کتنی اس کی شدت ہے نا، بہت شدت ہے اس ہوا کے اندر، اور کتنی اس کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے اندر مٹی بھی ہوگی، اور اس کے اندر بہت ساری چیز، جبکہ ہم اندر چونکہ ہم نے نور جمع کیا تھا اس لیے ابھی ہم اس روشنی میں بہت اطمینان کی حالت میں بیٹھے ہوئے۔ اب جن کا اس وقت کام باہر ہے، جنہوں نے وقت پہ اپنے کام نہیں کیے تھے، وہ یقیناً اس وقت اس ہوا میں، اس تیز آندھی میں نکلے ہوئے ہوں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ چھوٹا کوئی بچہ ہو تو یہ تو اس کو اڑا کے لیتے ہیں، اتنی شدید باہر آج بہت سخت ہے مزاج، موڈ ہے اس ہوا کا۔ تو یہ ہے، وہ باہر عذاب ہے اور اندر امن ہے اور سکون ہے۔ اس وقت وہ مومنوں کو پکار پکار، دیوار تو اب بن گئی لیکن دروازے کی وجہ سے آواز جا رہی ہے، دروازہ بیچ میں رکھا گیا ہے۔ وہ مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہی تو رہتے تھے دنیا میں، دیکھو ہر جگہ تو ہم ایک ساتھ ہی تھے، رچے بسے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ہماری محفلیں ایک ساتھ تھیں۔ اس وقت مومن کہیں گے ہاں ساتھ تو تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی اور شک میں پڑے رہے۔ یعنی یہاں پہ ان کی کتنی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں منافقین کی۔ ایک تو تم نے خود فتنے میں ڈالا، ایک موقع پرستی کی، دو شک میں تم رہے، تین جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، چار چار ہیں منافقین کی یہاں پہ صفات جو بتائی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا کیونکہ تم ایمان نہیں لائے، تم نے فوری طور پہ نہیں کیا ایک پختہ ایمان، اور ادھر ادھر لٹکے رہے تم۔
یہ تم نے فتنے میں ڈالا. موقع پرستی کی یعنی کہ جب تمہیں ادھر سے کوئی اچھی آفر آئی, تمہیں ادھر سے کوئی تسلی آئی, محبت ملی, تم وہاں چلے گئے, شک میں پڑے رہے. آخرت میں اللہ سے ملاقات کی شک میں پڑے گئے. تمہیں یقین نہیں تھا کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے, اور جھوٹی توقعات میں تم رہے. تمہارے معبودان باطل تمہیں بچا لیں گے, تمہاری مغفرت ہو جائے گی. جب یہ سارے جائیں گے نجات کی راہ پہ تو میں بھی چلا جاؤں گا, جبکہ ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی انفرادی سوال و جواب کے اندر سے گزرنا ہے. تو میری دوستو, یہ ہے منافقین کی وہ قسم, اور یہاں ان کی چار شیٹ بتائی جا رہی. اللہ نے کوئی چیز ہمارے سے چھپا کر نہیں رکھی, کوئی ایسا امتحانی سوال ہمیں نہیں دیا جس کے اندر سے پوری ڈیٹیل ہمیں نہ بتا دی گئی ہو کہ یہ وہ اس وقت ان کی چار کوالٹیز منافقین کے, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وہ آخر وقت تک بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, اور نہ ان لوگوں کا جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے, اور وہ بدترین انجام ہے. آیت نمبر 15 تک. اب میری ساتھیوں, یہ ہے وہ چیز, ایک تو آخرت کا فیصلہ آ گیا, اور آخر وقت تک وہ دھوکہ باز. کون دھوکہ باز؟ میرا نفس اور شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج نہ کوئی سفارش ہے, اور نہ کوئی پیسہ ہے, اور نہ اب تمہارا انفاق کام آئے گا, اور ہونا بھی تو کیا ہے اس وقت, انسان کے پاس کچھ ہونا بھی نہیں, اور تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے. تمہیں اب جہنم کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. یہاں پہ 15 آیت ختم ہو گئی ہے, لیکن مت سمجھیے گا کہ یہ ختم ہو گئی ہے. اس کو اگلی آیت کے ساتھ ہم ضرور کنیکٹ کرتے ہیں. کیا ایمان آیت نمبر 16. الم یأنی للذین آمنوا, کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے, اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, آج ان میں اکثر فاسق بن گئے ہیں. سورہ حدید کا پورا پیغام کیا ہے؟ سورہ حدید کا پورا پیغام یہ ہے کہ دل فوراً خشوع و خضوع میں مبتلا ہو جائے, دل اپنی کوتاہیوں پہ ندامت محسوس کرے, دل اپنی غلطیوں پہ فوراً اپنے آپ کو متنبہ کرے, دل جھک جائے اللہ کے سامنے. یہ ہے پوری سورہ حدید کا حاصل, اگر آپ میرے سے پوچھیں. بہت سارے اور مفسرین نے, بہرحال ان کا علم جن کا ہے, انہوں نے اس سورت کے بارے میں بہت ساری چیزیں کھول کھول کے بتا دی گئی ہیں, لیکن ہم اتنے ایمان والے بھی نہیں اور اتنے علم والے بھی نہیں. بس اتنا ہے کہ سورہ حدید دل کو پھیر دے. اب اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے کیا بات کر رہے ہیں, یہ سوال ہے ہمارے لیے. بے شک بنا لے ساتھ اپنے لیے کہ یہ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ایمان, مجھ سے مراد ہم میں سے ہر ایک مخاطب ہے, کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اب اس میں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اب اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کیا ایمان موجود ہے. اگر تم اپنے آپ کو ایمان لانے والوں کی کیٹیگری میں شامل کر رہے ہیں, ان سے اللہ مخاطب ہے کہ کیا ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے. وہ کیوں دیر کر رہے ہیں, وہ کیوں تاخیر کر رہے ہیں, وہ کیوں عذرات پیش کر رہے ہیں, وہ کیوں بحثیں کر رہے ہیں, وہ کیوں غور نہیں کر رہے ہیں, وہ کیوں فکر نہیں کر رہے ہیں, وہ کیوں اللہ کی نازل کردہ چیز کو حق نہیں سمجھ رہے ہیں, کیوں وہ اپنے دلوں کو اللہ کا مطیع نہیں بنا رہے ہیں. دین پر چلنے یا نیکی کرنے میں فیصلہ کرتے ہوئے ساتھیوں, انسان ہمیشہ بہت دیر کر دیتا ہے. کیا دیر کر دیتا ہے انسان؟ ایک تو انسان اس امید میں ہوتا ہے کہ میرے پاس عمر بہت زیادہ لمبی ہے. دوسرا, انسان نے اپنے لیے کچھ بنائی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ ایک کے بعد ایک منزل بنائی ہوئی ہوتی ہے, ایک کے بعد ایک گول بنایا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک مقصد بنایا ہوتا ہے. اچھا, اب تو میں اس عمر میں پہنچ چکی ہوں کہ جب میں بالکل جوان ہوں, ابھی میرے اوپر بہت طاقت ہے, میرے اوپر بہت حسن اور خوبصورتی آئی ہوئی ہے. اچھا, ذرا سا میں یہ دن گزار لوں. دیکھو, جوانی میچ نہیں کرتی اس وقت دین کے اوپر چلنے سے. یہ باتیں بوڑھوں کے کرنے کی ہیں. یہ کتاب اس وقت پڑھیں گے جب زندگی کا اور کوئی کام باقی نہیں رہ جائے گا. یہ کتاب اس وقت پڑھیں گے جب دنیا کے تمام کاموں سے اور دنیا کی تمام ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہو چکے ہوں گے. اس وقت ہم یہ کتاب پڑھیں گے. ابھی میری جوانی ہے, ابھی میرا حسن ہے, ابھی میری خوبصورتی ہے, ابھی میرے اندر طاقت ہے, ابھی مجھے چیزیں مہیا ہیں, میسر ہیں, ابھی مجھے چل کرنا ہے, مجھے انجوائے کرنا ہے. یہ میرا حق ہے. ابھی میری عمر ہی کیا ہے کہ میں ذرا دنیا کو دیکھ لوں, یا اس کے بعد اس کے بعد میری ابھی شادی ہوئی ہے, ابھی تو مجھے کچھ انجوائے کرنا ہے. ابھی تو ہم لوگ کتنا شاندار کپل ہیں, ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہے, ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, ہمیں گھومنا ہے, ہمیں پھرنا ہے,
ہمیں اس چیز کو جو ہمیں دی گئی ہے اس کو اپنے اوپر حاصل کرنا ہے. ہمیں اپنے لیے اس کے اندر سے چیزیں اور آسائشیں اور آسانیاں ڈھونڈنی ہیں، اپنی سجاوٹ کے سامان دیکھنے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، میرے بچے ہو چکے ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی مجھے ان کی پرورش کرنا ہے، ابھی مجھے ان کی تربیت کرنا ہے، ابھی ان کو پڑھانا ہے، ابھی ان کو لکھانا ہے، ابھی ان کے اوپر بہت محنت ہونی ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی ترقی، ان کو کسی مقام پر پہنچا لو، ان کو ان کے پیروں کے اوپر تو ذرا سا کھڑا کر دو، یہ کسی اسٹیٹس کو تو پہنچ جائے کہ معاشرے میں میرا نام ہو. لوگ کیا کہیں گے، میں نے اپنے بچوں کو کسی مقام تک پہنچایا ہی نہیں، میں نے زندگی میں خود کھا پی کے انجوائے کر لیا اور میرے بچے یوں ہی رہ گئے. اب بچے بھی بڑے ہو گئے، اب کامیابیاں ان کو مل چکی ہیں، اب کیا کریں. اب ذرا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان بچوں کے آگے خوشیاں تو دیکھ لوں نا، ابھی ذرا سا ان کے بچوں سے تو کھیل لوں نا، ابھی ذرا ان کو رہتے بستے تو دیکھ لوں نا. اس کے بعد پھر یہی کرنا ہے. اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اب میرے پاس عمر رہ گئی ہے یا نہیں. سب کچھ تو ہم نے حاصل کر لیا. یہ سوال اللہ نے انسان کے آگے خود رکھ دیا ہے کہ کیا ابھی بھی تمہاری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر کرو اور تمہارا دل پگھل جائے، تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دل نرم ہو جائے، تم دیکھ لو کہ تم اپنی زندگیوں کو کہاں گزار رہی ہو. کیا ابھی بھی تم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نافذ نہیں کرو گی؟ تمہارا زور تو ختم ہو چکا ہے، تمہاری عمر تو بہت زیادہ گزر چکی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہی رہ گئی ہے. یہ تنبیہ ابھی بھی تمہیں کارگر نہیں آتی. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائے؟ ابھی بھی تعویلات، ابھی بھی نیندیں، ابھی بھی من مرضی کی زندگی، ابھی بھی مزاج پرستی. اللہ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے میری دوستو، ایمان لانے والوں کے لیے. اگر تو میں اس میں شامل اپنے آپ کو کر لوں، اگر نہیں کر لی تو پھر یہ سوال ہے بنتا ہی نہیں میرے سے. اور وہ اللہ کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائے، ان ساری چیزوں کو ماننا شروع کر دیں، ان میں سے چھانٹنے نہ لگ جائیں جو آسان ہے، ان میں سے وہ نہ کرنا شروع کر دیں جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے وقت ہو گیا ان کے اوپر کتاب نازل ہو چکی ہے. اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ان کی زندگیوں کے 40 سال گزر چکے ہیں. اس کو ناظرہ پڑھتے اور ختم کرتے کرتے یہ تھک گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. اب ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے. ایک لمبی مدت گزر چکی ہے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے. یہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ قرآن کو ختم کریں گے، پھر ختم کریں گے، پھر ختم کریں گے، دنوں کے اندر اس کو ختم کریں گے. ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان کے اندر کوئی آیت ان کو جھنجھوڑ نہیں رہی، کوئی آیت ان کو اٹھا نہیں رہی، کوئی آیت ان کو سوچ پہ آمادہ نہیں کر رہی، کوئی آیت ان کو تدبر اور تفکر پہ آمادہ نہیں کر رہی، کوئی آیت ان کو عمل پہ کیوں آمادہ نہیں کر رہی. کیا ایمان لانے والوں پہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے، دورہ قرآن کرتے کرتے، آج کتنے سال ہو گئے، آج کتنے دن ہو گئے، آج کتنے دن ہو گئے، آج ہم بیٹھے ہیں، آج 35 دن ہو گئے میری دوستو. ایک لمبا عرصہ ہے، 1 مہینہ 5 دن بہت ہوتے ہیں قرآن کی صحبت میں، اس کے ساتھ روز و شب بتاتے ہوئے. کیا ابھی ہم نے فیصلوں میں ابھی بھی دیر کرنی ہے؟ کیا ابھی بھی ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اپنے لیے اس کو ہوم ورک بنا لیجئے، اپنے لیے اس کو ایک اصول بنا لیجئے، اپنے لیے اس کو ایک سبق بنا لیجئے، اپنی زندگیوں میں اس کے اندر سے دیکھ کے اپنے لیے اصول بنانے ہیں میری دوستو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ہوگی اور ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے. خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں صاف صاف تم کو دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. یہ ساری نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم عقل سے کام لو. یہ وہ صورت ہے جس کے اندر مومنین کے ساتھ مومنات کو بھی شامل کیا گیا ہے. مردوں ان المصدقین والمصدقات، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیں کون کون صدقات یہاں پہ کرنے والے ہیں، وہی اس وقت اللہ کا مخاطب ہے. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ابھی بلا رہا ہے، اللہ نے ان کو ٹائٹل دے لیا ہے، اللہ نے ان کو اعزاز دے دیا ہے، اللہ نے ان کو یہ خوبصورت طریقے سے اللہ نے ان کو نگاہ دے کے بلایا ہے. مردوں اور عورتوں میں سے جو صدقات دینے والے ہیں، الگ ان کی پہچان ہے. اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دے دیا ہے، صدقہ بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. میری دوستو، اللہ کو بار بار اپنے وعدوں کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہ بھی کرے گا تو اس کی بات میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. اللہ سچا ہے، اس کے تمام وعدے سچے، اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے قرضوں کو نہ فکر کرو، تم اللہ کو پیسے دو گی تو نہ فکر کرو. میں تمہیں دوسری بار بتا رہا ہوں اس صورت کے اندر کہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. کیا تم اس پہ یقین ہے؟ کیا تم یقین کر رہی ہو میری بات کا؟
کہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. یہ اللہ بتا رہا ہے. جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، صدقہ دینے والے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. وہ اجر کیا ہوگا؟ اجر کریم ہے، بہترین اجر ہے. ہم نہیں جانتے، اللہ کو پتا ہوگا کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دینے والا ہے. 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ قرض واپس کیا جائے گا کئی گنا بڑھا کے، اور ان کے لیے پھر اور بھی اجر ہے. یعنی کہ انہوں نے اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو سچ سمجھا، اس پہ عمل کیا، فوراً لبیک کہا، ان کے لیے اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. میری دوستوں، ہم نے شہید اور صدیق کو الگ سمجھ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور چیز دے کے ہمیں امید نہیں دیتی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، کیا ایمان لانے والے واقعی صدیق ہیں اور شہید ہیں؟ جب اللہ بتا رہا ہے تو وہ صدیق بھی ہیں اور وہ شہید بھی ہیں. وہ ان دونوں رتبوں پر پہنچیں گے، وہ ان دونوں مقام بلند کو حاصل کرنے والے ہیں میری دوستوں. اور ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. ایمان لانے والوں کو کیا 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ صدیق ہوں گے، اور ایک یہ کہ وہ شہید ہوں گے، اور یہ کہ ان کا اجر ان کا نور ہے. اور وہ کون سا نور ہے جس کے بارے میں سارا ہماری فکر ہونی چاہیے؟ وہ نور ہے جو آخرت میں کام آئے گا، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے دوستوں کہ وہ نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ دوزخی ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ کے دوست ہیں، وہ وہاں جانے والے ہیں. کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت 18 میں؟ جو نفاق کے مرض سے بالکل محفوظ ہیں. نفاق نفق سے ہے، ہم نے دیکھا منافق اسی میں سے نکلا ہے. اور جن کا ایمان اللہ کے ہر شک اور شبے سے پاک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، قرض حسنہ، صدقات نافلہ، ہر چیز اللہ کی خوشنودی میں اپنے آپ کو لٹا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ان کا اجر کتنا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کی جگہ بتائے جا رہے ہیں. اب خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو گئی اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ان آیتوں کی کیا تفسیر کرے انسان؟ اس آیت کو کیا تشریح کر کے اور کھول کے بتانا چاہیے؟ ان آیتوں سے صرف سمجھنا چاہیے، ان آیتوں کو صرف عمل میں لانا چاہیے میری دوستو. یہ سب کچھ بتانے کے بعد مال کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، انسان کی عارضی خلافت اور نور اور آخرت کی زندگی کی ایک ہلکی سی جھلک، اور یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اب آ جاتے ہیں انسان کی زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کچھ نہیں ہے لیکن ایک کھیل کو ہم کبھی سیریس نہیں لیتے، اس کو بیچ میں چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں. کھیل کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ اصول نہیں بنانے پڑتے. کھیل کو ہم کھیل سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا غور اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کھیل تو کھیل ہوتا ہے، یعنی کھیل ایک غیر سنجیدہ سا لفظ ہے. اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک غیر سنجیدہ ہی ہے. کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دنیا اتنی ہے جتنی ایک چڑیا سمندر پہ کے اوپر جائے اور اس میں سے پانی لے، اس کی چونچ میں جو پانی آ جائے وہ دنیا ہے. وہی ہے دنیا. بس اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھیجے گئے ہیں. ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی گیم ہوتی ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز اڑائی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، میں گیم دیکھتا ہوں، مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے. اور اس میں کچھ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو اس کمرے میں، وہ جو بھی اس گیم میں حصہ لینا چاہتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے اس شیشے کے کمرے میں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اب جو چیزیں اڑ رہی ہیں اس میں سے جتنا پکڑ لو گے وہ تمہارا ہے. یہ دیکھیے نا گیم، ہم نے ایسی ہے نا گیم، ایسی ہے گیم.
اس میں جتنا اب تمہیں 2 منٹ دیے جاتے ہیں یا 3 منٹ دیے جاتے ہیں، اب شیشے کے کمرے میں تم گھس گئے ہو، تیز ہوا چل رہی ہے وہاں پہ، اب اس میں سے جتنا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا وہ تمہارا ہے. یہ دنیا ہے، یہ شیشے کا کمرہ ہے، اس میں اب وہ گیم کھیلی جا رہی ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ. اس میں اب ہوا کے ساتھ اڑائے جا رہے ہیں اعمال. اب ان میں سے جو جتنے حصے میں جتنے پکڑ لوں وہ میرے ہیں، اور جو باقی رہنے والے ہیں وہ پھر دل لگی ہے، کیونکہ اس گیم سے سب کچھ ہوا ہے نا، باقی سب دل لگی ہے. اور وہ کمرہ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، وہ شیشے کا وہ جو پلے روم ہے جس میں تمہیں داخل کیا گیا وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا. مفسرین نے انسانی زندگی کو ان 4 کیٹیگری میں بتایا ہے. کس میں؟ کہ بیج اگتا ہے، انسان کا بچپن ہے، بیج اگتا ہے، بارش ہوئی ہے اور انسان پیدا ہو گیا، اس سے پیدا ہونے والی نباتات، اب بیج اگ گیا، نباتات ہو گئی، اب اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ خوش ہیں، اب اس کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے کہ میری کھیتی پہ محنت میں نے کی تھی اب آ گیا ہے، اس کا پھل آ گیا، بارش ہوئی ہے اور وہ دانہ اب چھوٹی سی کومپل بن گیا ہے، تو اس کے دیکھنے والے اس کو خوش ہوئے. پھر وہ کھیتی پک گئی، ہم بڑے ہو گئے، ہم بچپن میں پہنچے، ہم لڑکپن میں پہنچے، ہمارے والدین ہم سے امیدیں لگانے لگے کہ میری محنت، میری کوشش، یہ دیکھو میں نے بچے کو بڑا کر لیا. اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر پک جاتا ہے، یعنی اب وہ اتنا پک چکا ہے، اتنا وہ بڑا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی خود جینے کے قابل ہو گیا ہے. اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گیا، اب وہ وقت اس پہ آ گیا کہ اس کے زور اس کے اندر سے نکال لیے گئے ہیں، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے. آپ اور میں روز اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہم آج سے 5 سال پہلے تھے وہ ابھی نہیں ہے. ہم ہر روز کہتے ہیں یہاں درد وہاں درد، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے قواعد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ویک ہونے والے ہیں. ہمارے اندر سے وہ انرجی جو 25 یا 30 سال کی عمر میں تھی وہ اب ہمارے اندر سے نکالی جا رہی ہے، وہ ختم ہونے والی. ہم نے خرچ کر دیا نا، ہم نے خرچ کر دیا، ہم نے جوبن اپنا پورا دیکھ چکے ہیں. اب ہم زوال کی طرف ہیں، اب ہم اترائی کی طرف ہیں، اب ہم ختم ہونے کی طرف ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ بھوز بن جاتی ہے، پھر انسان مر جاتا ہے، پھر وہ بھوز بن جاتا ہے. اور وہ بھوز کیا ہوتا ہے؟ وہ جانوروں کے کام آ جاتا ہے، یہ گلیوں میں رلتا پھرتا ہے. ہم نے دیکھا اس بھوز کو. یہ ہے انسانی زندگی کے یہ مراحل، یہ سارا انسانی زندگی کی مثال ہے. اللہ نے پورے قرآن میں انسانی زندگی کو نباتات اور کھیتی سے مثال دی ہے. اس سے زیادہ اور کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں، کیونکہ ہم کھیتی کو پکتے دیکھتے ہیں. اکثر فصلوں کی عمر 6 مہینے ہوتی ہے، 8 مہینے ہوتی ہے، اس سے کم بھی ہوتی ہے. یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے جو جانتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت بھی ہے. یہ ہے انسانی زندگی کا وہ ایک چھوٹا سا نقشہ جو اللہ مجھے بتا رہے ہیں. لیکن تم کر کیا رہے؟ تم نے اس کو اصل سمجھ لیا، تم نے یہاں دل لگا لیا ہے، تم یہیں پہ رہنے لگ گئے ہو، اور تم نے اپنا مقصد نگاہ کیا بنا لیا ہے؟ کھیل. زندگی کو تم نے سمجھ لیا ہے، اس کے بعد دل لگی ہے یہ تمہارے لیے، تمہیں ابھی یہاں بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، چل کرنا ہے، وقت کو گزارنا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ سجو گے، بنو گے، کپڑے اچھے پہنو گے، پارٹیاں کرو گے، کھانے بناؤ گے، بےتاشا وقت لگاؤ گے، پہلے کھانا پکانے میں، پھر کھانا کھانے میں، پھر اس گفتگو میں جس پہ تم گیدرنگ کر رہے ہو اس پہ ساری میں. یہ تمہاری ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے اور تم سج سور کے بیٹھ رہے ہو. اور اس کے بعد تم اس محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے پر فخر جتا رہے ہو، میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی یہ کر رہی ہے، میرا بیٹا وہ کر رہا ہے. ان کے پاس اتنا مال ہے، ہم نے ان کو ہائی انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا ہے، وہاں پہ تو کسی کو داخلہ ملتا نہیں ہے، ان کی ماہانہ فیس اتنی ہے. ہم نے ان کو رہائش کے لیے یہ لے کے دیا ہوا ہے، ہم نے ان کے لیے اتنا جمع کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے لیے کار خرید کے پورچ میں لگا دی ہے، ہم نے ان کے لیے بنگلہ خرید لیا، میرے ہر بچے کا الگ الگ بنگلہ ہے، میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے اتنی سیونگ کر لی ہے، اتنا پسنداز کر لیا ہے. وہاں پہ سب اس ظاہری ٹیپ ٹاپ میں بیٹھ کے فخر جتا رہے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنے بنگلے، اتنی ملیں ہیں، اتنی انڈسٹریز ہیں، اور اس کے لیے اپنا ایمان ایک دوسرے سے بڑھ گئے ہیں. اللہ سبقت کرنے کے لیے کہاں کہہ رہا ہے؟ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی اور میرے اور آپ کے مزاج. اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لگا دی ہے اس کو پڑھتے ہیں. اس کو پڑھ کے تو پھر تو ہمارے چاروں طبق کی روشن ہو جائیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی سبقت کرو، کوشش کرو، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے.
2 दफा इस आयत में फजल का लफ्ज आया है, दोनों दफा ज़ालिका फज़लुल्लाहि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तुम्हारी जो मुसाबकत है, तुम्हारी जो दौड़ है, एक दूसरे पर फख्र जताना, ज़ाहिरी टीप टाप माल और दौलत, वहां मत लगाओ, वहां मत लगाओ। तुमने मुसाबकत इधर आके करनी है। अब अगली आयत में आ जाए, तुम्हें दौड़ का असल मैदान दिखाया जा रहा है, असल प्ले ग्राउंड दिखाया जा रहा है। तुम अभी अंदर दौड़ रहे हो, मोहल्लों में, घरों में, मालो दौलत के ढेरों के ऊपर। तुम्हें असल दौड़ना है इस प्ले ग्राउंड में। कहाँ? यहाँ पे मुसाबका करना है। अरबी में मुकाबले को मुसाबका कहते हैं। यहाँ पे मुसाबकत करो, यहाँ पे दौड़ो आके, यहाँ पे वक्त लगाओ, यहाँ पे सलाहियत लगाओ, यहाँ पे सोच लगाओ, यहाँ पे फिक्र लगाओ, यहाँ पे जोर लगा दो, पूरा जोर, पूरा जोर लगा दो। यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करो, छोड़ दो सबको पीछे, छोड़ दो, मत देखो किसी की तरफ। इस वक्त तुम अपने ऊपर जोर लगाओ, अपने जिस्म को आगे और आगे और आगे ले जाने की कोशिश करो, दौड़ो, पूरा थक जाओ, चूर हो जाओ, लेकिन दौड़ो, मत रुको, मत बैठो, मत थक जाओ। तुम्हें वहां जोर नहीं लगाना जहां और लोग जोर लगा रहे। तुम्हारे दौड़ का मैदान ये है, तुमने यहाँ इस प्ले ग्राउंड में आके दौड़ना है, यहाँ मुसाबका करना है। बढ़ो आगे से, छोड़ दो सबको पीछे, मत देखो किसी की तरफ, यहाँ पे करो। तुम्हें मकसद हासिल करना है, तुम्हें विनिंग पॉइंट तक पहुंचना है, तुमने उस आखिरी किनारे तक पहुंचना है, जहां पे तुम सबसे आगे होके कोशिश करोगे, वहां पे तुमने मुसाबका करना है। और जब तुम मुसाबका करके उस गोल तक पहुंचोगे, तो वहां एक वसी जन्नत होगी और एक वसी मगफरत होगी, और तुम उसमें पहुंच जाओगे। इतना दौड़ोगे, इतना दौड़ोगे, इतना दौड़ोगे कि जब तुम थक के गिरने लगोगे तो अल्लाह ताला का तुम्हें इस जन्नत में पनाह दे देगा। और ऐसा नहीं होगा कि वो जन्नत छोटी सी है और तुम कहोगे कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। वो इतनी वसी है कि तुम्हारे उस विनिंग पॉइंट से पहले ही आ जाएगी, उस गोल से पहले ही आ जाएगी, उस पोल से पहले ही आ जाएगी। तुम कोशिश तो करो, नेकियां करने में सबकत करो, अच्छी बात करने में सबकत करो, अच्छे अखलाक फैलाने में सबकत करो। अपनी छोटी सी जिंदगी को ये सीरियस लो, दौड़ो, अपने रब की मुलाकात की तरफ दौड़ो, अपने अल्लाह की तरफ दौड़ो। तुमने अल्लाह को पाना है, तुमने अल्लाह को हासिल करना है। तुम्हारा मकसूद दुनिया की जिंदगी है ही नहीं। तुम्हारा रब उस आखिरी विनिंग पॉइंट पे तुम्हारे इंतजार में। वो तुम्हें एकदम से पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। उस वक्त वो तुम्हें सहारा देगा जब तुम थक के गिरने लग जाओगे। फिर तुम्हें वो आराम से रख देगा जन्नत में, जहाँ तुम खूब आराम करोगे। तुम कहाँ दौड़ रही हो, तुम कहाँ भागी जा रही हो, तुम्हारी सोचें और फिक्र किन हकीर चीजों की तरफ लग रही है। कितनी छोटी छोटी चीजों की तरफ तुम ध्यान करती हो, सोचती हो, दिनों सोचती हो, रातों को प्लानिंग करती हो, उठ उठ के सोचती हो, ये ऐसे रख दूंगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लूंगी तो ये इधर से पसंदाज कर लूंगी तो वो हो जाएगा। तुम्हें कहाँ दौड़ना है? तुम क्यों नहीं सोच रही हो? वक्त थोड़ा सा रह गया है। हो सकता है कि बाद में ना जोर रहे, बुढ़ापे में जाके ताकत ना रहे, गिर जाओ। अभी कोशिश कर लो, अपनी जवानी में, अपने खूबसूरत वक्त में, जबकि तुम्हें जोर है, एनर्जी है, ताकत है, विल पावर है, तुम दौड़ सकती हो। अभी तुम्हारे अंदर हिम्मत है। बुढ़ापे में तुम नहीं दौड़ सकोगी, कितना दौड़ सकोगी? उसमें तो चल भी नहीं पाओगी। हो सकता है मोहताजगी हो जाए, हो सकता है रुकू सुजूद करने की सूरत बाकी ना रहे, हो सकता है जमीन पे सजदा करना ना मिले, हो सकता है खुद वजू ना कर सको, हो सकता है खुद खा ना सको, हो सकता है खुद एनर्जी ना ले सको। अभी तुम्हारे अंदर ताकत है, उठो और दौड़ो। साबिकू इला मगफिरतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, उसको राजी करने की कोशिश कर लो। वो कभी भी नाराज नहीं रह सकता, वो बहुत जल्द राजी हो जाता है। और उसने फिर वसी और अरीज जन्नत हमारे लिए बनाई है। क्या तुम जमीन और आसमान को जानती हो, देखती हो ये कितने बड़े हैं? जन्नत उससे और बड़ी है। और किन के लिए रखी गई है जन्नत? वो जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। और फिर अल्लाह फजल से जन्नत देता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह। जब वो तुम्हें मुसाबका करने को कहेगा, जब तुम उसकी तरफ दौड़ोगी, तो वो तुम्हारी थोड़ी कोशिश को भी बहुत कदर करेगा। फिर वो अपने फजल से तुम्हें ढांप लेगा, अपना फजल तुम पर तारी कर देगा, अपनी तरफ आने के रास्ते तुम्हें दिखाता जाएगा, उन पे चलना आसान करता जाएगा। सहूलत होगी, तुम्हारा वहां दिल लगेगा, उसका फजल होगा तो तुम्हें महफिलों में सुकून पाओगी, सकीनत होगी, कुरान से जुड़ोगी, इससे मोहब्बत करोगी।
जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मेहरबानी है और इनाम है। जन्नत किसी को किसी के अमाल के सिले में नहीं मिलनी। यही एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफ़िल में लोगों को बता रहे थे। ये जन्नत में पहुँच जाना और जहन्नम से बच जाना अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, फ़ज़ल अज़ीम है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि कोई शख्स भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि उस पर अल्लाह का फजल ना हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या आप भी नहीं जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी नहीं, इल्ला ये कि मुझे अल्लाह अपने फजल और अपनी रहमत से ढांप ले। और अल्लाह बड़े फजल वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो ज़मीन पर या तुम्हारे अपने नफ्सों पर नाज़िल होती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले किताब में लिख ना लिया हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी नफ़ा तुम्हें हो, इस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो जाया करो और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए, इस पर फूल ना जाओ। अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह की आसाइशात पर, अल्लाह की दी हुई आसानियों पर, सहूलतों पर, इस पर फूल ना जाओ। इसमें तुम्हारा कोई मेहनत नहीं है, इस पे तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझते हैं। हमने ये पहले भी इसमें पढ़ा था, शायद सूरह बनी इसराइल में या सूरह लुकमान में, ये कुल्ला मुख्तालिन फखूर। मुख्ताल उस चीज़ को कहते हैं कि जो घोड़ा अपने पाँव पे जब चलता है तो अपने आप को कोई चीज़ समझता है, यानी कि जब वो नज़ाकत से और नखरे से जब चलता है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि तुम अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझो और फ़ख्र जताते हैं और खुद बुख़ल करते हैं और दूसरों को बुख़ल पर उकसाते हैं। अब अगर कोई रुगर्दानी करता है तो अल्लाह बेनियाज़ और सतौदा सिफ़ात है। अब अगर इन सारी बातों के बाद भी ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है या तुम इसको कानों में एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से उड़ा रहे हो, या तुम उस मामले को, इस मैसेज को सीरियस नहीं समझ रहे हो, तो अल्लाह तो बेनियाज़ है। तुम फिर जहाँ जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हमने अपने रसूलों को साफ-साफ निशानी और हदायत के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाज़िल की ताकि लोगों पर इंसाफ कायम हो। और लोहा उतारा, ये है हदीद लफ्ज़, और लोहा उतारा। हदीद का मानी लोहा है, जिसमें बड़ा ज़ोर है और लोगों के लिए मुनाफ़ा है। ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसको देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। यहाँ पे इन तमाम रसूलों की बात हो रही है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात रोशन निशानियाँ होती हैं, खुली-खुली वाज़ेह पैगाम होते हैं और रोशन दलाइल होते हैं जो बात को साबित करने के लिए, हक़ को दिखाने के लिए बिल्कुल काफ़ी होते हैं। यानी अल्लाह ने रसूलों को साफ-साफ निशानियों के साथ भेजा था और उनमें अक्सरियत को किताबें भी दी थी और उनको हक़ बात कहने की ताकीद भी दी थी, मीज़ान नाज़िल की ताकि वो लोगों पर इंसाफ करें, और लोहा उतारा। अब किताबों के साथ और रसूलों के साथ अल्लाह ने यहाँ पे लोहे का जिक्र किया है। बात हैरत अंगेज मालूम होती है और एकदम से समझ में आती ही नहीं है कि क्यों लोहा उतारा, जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। ये बात तो हो रही है बैयनात की, और इसमें ये चीज़ आ गई है। मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि लोहा एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से दुश्मन से बचा जा सकता है। इसी के ज़रिए से हथियार बनते हैं, इसी के ज़रिए से औज़ार बनते हैं, इसी के ज़रिए से हम अपने बचाव के लिए चीज़ें बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे लोहे को अल्लाह की निशानी बताई गई है और उसका नाज़िल होना बताया गया है। और ये इसलिए बताया गया है कि जब देखें कि दीन की राह में कोई रुकावट आ रही है तो फिर इस लोहे को इस्तेमाल करें, इससे बने हुए असले से, इससे बनी हुई चीज़ों से, और उनसे फिर आप आगे काम लें। लोहे का पैदा करना यहाँ पे आयत नंबर इसमें हाशिया 46 में भी है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मिशन को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने लोहा नाज़िल किया जिसमें बड़ा ज़ोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। खुद ब खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ लोहे से मुराद सियासी और जंगी ताकत है। और कलाम का मुद्दा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को क़याम अदल के लिए महज एक स्कीम दे के नहीं पेश करने के लिए नहीं मबूस फरमाया था, बल्कि ये बात भी इस मिशन के अंदर शामिल थी कि इसको अमलन नाफिज करने की कोशिश की जाए और फिर इससे ताकत फराहम की जाए जिससे फिलवाक़ी अदल कायम हो सके और इसे दरम भरम यानी अदल को और बेकानूनी करने वालों को और अपनी मर्जी करने वालों को सजा दी जाए, और जाहिर बात है ये सजा लोहे से ही दी जाएगी। हमने नूह को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा और इन दोनों की नस्ल में नबूवत और किताब रख दी। फिर इनकी औलाद में से किसी ने हदायत इख्तियार की और बहुत सारे लोग फासिक हो गए। इसके बाद हमने पै दर पे अपने रसूल भेजे और इन सब के
بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یہ بدعت نکالی۔ ساتھیوں، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جا کے جنگلوں میں بسیرا کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں اور ہم اس کے پاس دعا کے لیے جائیں، تو اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ رہبانیت صرف عیسائیت کی ایجاد کردہ ہے، اس کے بعد یہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے باہر جا کے دور بیٹھ جانا، سمندروں میں، پہاڑوں میں بسیرا کرنا، درختوں کے اوپر جانا، گندے سندے رہنا، دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، کپڑے نہ پہننا، اچھا کھانا نہ کھانا، اچھی جگہوں پہ نہ رہنا اور جا کے باہر رہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت کہا ہے کہ یہ بدعت انہوں نے خود نکالی ہے، اللہ نے ان پر فرض نہیں کی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں ہمارے لیے، دنیا اور کی ساری چیزیں، ان کے اندر رہ کر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بچے انسان، اور اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ یوں سمجھے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے یا ہر طرف پانی ہے، اب انسان کو رہنا بھی وہی ہے اور اپنے آپ کو اس میں سے بچانا بھی ہے۔ یہ ہے وہ زندگی جس کو اسلام نے پسند کیا۔ مشکلات میں رہو، آس پاس چیزیں ہیں تمہیں بھٹکاتی ہیں، تمہیں اپنی طرف مائل اور قائل کرتی ہیں، لیکن تمہیں انہی میں رہ کے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھنا اور دوسروں کو اس راستے پہ لگانا ہے۔ رہبانیت تمہارے اوپر نہیں کی گئی۔ اس رہبانیت کے لیے پھر آگے دیکھا ہوگا آپ نے بہت ساری یہاں پہ دیے گئے ہیں، ڈیٹیل دی گئی ہے۔ پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہ ساری ربانیت کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تم کو وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اب چونکہ سورہ حدید کمپلیٹ ہونے والی ہے اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر لاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تم کو وہ نور بخشے گا جو ابھی پہلے تم ابھی دیکھ چکے سورت کی آغاز میں۔ اور اس نور کا ذکر سننے کے بعد تمہارے دل میں بھی یہ گمان آیا، یہ خیال آیا اور یہ حسرت پیدا ہوئی کہ وہ نور میرا بھی ہوگا یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اخیر میں دوبارہ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ اللہ وہ نور تمہیں بخشے گا، تم اس کی روشنی میں چلو گے، تم بھٹکو گے نہیں، اندھیرے نہیں ہوں گے۔ بس تم کوئی بدعت کر کے ایجاد کر کے اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالو، بلکہ تم صرف اور صرف اللہ پر ایمان لاؤ۔ صرف زبانی ایمان لانے کے دعوے دار نہ بنو، جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں یا مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے میری دوستو، یہ ٹائٹل اب اپنے آپ سے ہٹا دینا چاہیے۔ ایمان وہ ہے جو شعور کے ساتھ ہمیں ملا، ایمان وہ ہے جس کے پوری شعور اور سوچ سمجھ کے ہم جس کے اندر داخل ہوئے، چاہے ہم اس کے لیے دوبارہ کلمہ ہی پڑھنا پڑے، پھر نور ملے گا اور اس کی روشنی میں تم چلو گے اور وہ تمہارے قصور معاف کر لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ قصور ہم نے زندگی میں بہت سارے کیے ہیں، گناہ ہم بہت سارے کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تمہارے سارے قصور معاف کر دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں۔ دوبارہ اللہ کے فضل کی بات ہو رہی ہے، من فضل اللہ، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پہ صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو ایمان لانے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک مجھے نہیں لگتا ہے سورت کے بعد ہمیں کوئی اور سورت بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کا جو میسج ہے، اس کا جو پیغام ہے میری دوستو، ہمیں اب کوشش کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے فضل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل کو اپنی قسمت میں کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے روش اختیار کرنی ہے اہل ایمان کی، اپنے آپ کو صحیح ایمان والا ثابت کرنا ہے۔ پھر ہماری کوششیں جو دنیا کے لیے ہیں، جو اس اللہ نے کیا بتایا دنیا کو، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی مغفرت کی طرف اور وسعت جنت کی طرف۔ یہ ہے ہماری کوشش۔ اس سورت کا کیا پیغام ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سورت کا کوئی پیغام ہو۔ یہ سورت خود ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا واقعی آج ہمارے دلوں کے اندر کچھ ہلچل نہیں مچی؟ کیا واقعی ہمیں اپنے دلوں کو آج نہیں ٹٹولنا ہے؟ کیا واقعی دل کو آج کچھ فکر لاحق نہیں ہوئی؟ تو ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے۔ دل ڈر گیا ہے، دل خوف زدہ ہو گیا ہے، اور دل پھر جائے گا انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ۔ آج اپنے دلوں کو ضرور ٹٹولیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شب و روز بڑے مبارک ہیں،
اور اس کے اوپر پھر ہم نے یہ پڑھا. اللہ نے ہمیں یہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا کہ ہم سورہ حدید کو پڑھیں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں عملی اور مخلصانہ اپنی کوشش کریں. اس کے باوجود اگر کوئی قصور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کو ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری صحیح دیکھنی ہے، ہماری سوچ اور فکر دیکھنی ہے. اس کے بعد پھر ہم اللہ کی رحمت کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں اور اس کے فضل کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں. جو آج ہم نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. آمین ثم آمین. اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا یہ واقعی حقیقتاً سنجیدگی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری مدد کرے اور بہت زیادہ مدد کرے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک قدم چل نہیں سکتے، ہم اٹھ کے آ نہیں سکتے، ہم قرآن نہیں کھول سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے. میری دوستو، اس سب کا سب اللہ کا فضل ہے، اس پر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان چند لوگوں میں شامل ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس محفل میں جمع کیا اور قرآن پہ ہی جمع کیا اور یہ بیس بنایا اور ہم اسی کے اوپر جمع ہوئے ہیں. یہی ہمارا کنبہ ہے، یہی ہمارا قبیلہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ اے اللہ، میں نے آپ کے راستے میں اور آپ کی اس کتاب پر وقت لگایا تھا، اب ہم آپ سے آپ کے فضل کے متلاشی ہیں. فما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.